ایک ایئرپورٹ ملک کے لیے نہ صرف ٹریولنگ کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے ملک ترقی کرتا ہے. ٹورزم انڈسٹری کی وجہ سے ملک میں پیسہ آتا ہے, دو ملک آپس میں تجارت کرتے ہیں جس سے دونوں ملک کا فائدہ ہوتا ہے اور ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. غزہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کوئی ایئرپورٹ موجود نہیں ہے, اور یہاں کے لوگوں نے اگر کسی دوسرے ملک ٹریول کرنا ہو تو ان کو ایجپٹ کا بارڈر کراس کر کے کائرو ایئرپورٹ استعمال کرنا پڑتا ہے. بہت ہی ریئر کیس میں اسرائیل اپنا ایئرپورٹ استعمال کرنے دیتی ہے. 7 اکتوبر سے پہلے ایجپٹ کا بارڈر کراس کرنے کے لیے ایک بندے کی جو فیس تھی وہ تھی $250, لیکن 7 اکتوبر کے بعد ایجپٹ نے اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہوئے پر پرسن جو فیس تھی وہ $5,000 سے $10,000 کر دی. ایجپٹ کی کمپنی ہر رسپانسبل ہوتی ہے کہ وہ غزہ سے لوگوں کو لے کے جائیں اور کائرو ایئرپورٹ تک چھوڑیں, اور یہ کمپنی 2024 میں ہر ایک دن $2 ملین کما رہی تھی, اور صرف 2024 کے 3 مہینوں میں انہوں نے $120 ملین سے زائد کما لیے. تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینی 7 اکتوبر کے بعد غزہ چھوڑ چکے ہیں, اور مصر کی حکومت جو خود کو مسلمان کہتی ہے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ فلسطین میں کوئی ایئرپورٹ کیوں نہیں ہے, اور یہاں کے لوگ کیا ہمیشہ سے ایجپٹ کا ایئرپورٹ استعمال کرتے آ رہے ہیں؟ The Gaza airport is closed for commercial flights. Yasser Arafat International Airport was completely destroyed. The peaceful summer of the year 2000 ends abruptly. There are no passengers, no tourists. It is deserted. Only a short while ago, things seemed very different. The airport is regularly targeted by Israeli airstrikes. غزہ میں 1998 میں فلسطینیوں کے لیے ایک پہلا ایئرپورٹ کھولا گیا تھا جو ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا. یہ ایئرپورٹ ایک معاہدے کی بنا پر بنایا گیا تھا جس کا نام تھا اوسلو اکارڈ. یہ ایگریمنٹ بغیر کسی کو بتائے فلسطین کی حکومت PLO اور اسرائیل کے درمیان سائن کیا گیا تھا, جس کے مطابق دونوں نے ایک دوسرے کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کرنا تھا. جب یہ ایگریمنٹ پبلک ہوا تو فلسطین نے اپنی حکومت کو برا بھلا کہا. PLO ایک ایسی حکومت ہے جو اسرائیل کی طرف سے بنائی گئی ہے اور یہ اسرائیل کا ہر آرڈر مانتی ہے. اسرائیل نے بڑی چلاکی سے PLO کی حکومت کو اسٹیبلش کیا تاکہ وہ جو رولز بھی انڈائریکٹلی غزہ میں لانا چاہیں وہ لا سکیں اور ان کا بیچ میں نام بھی نہ آئے. فلسطین اس وقت 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, ایک غزہ اسٹرپ اور دوسرا ویسٹ بینک جو کہ اسرائیل کنٹری کے اندر آ جاتا ہے. ان دونوں علاقوں میں 2007 سے پہلے PLO کی حکومت تھی. اس کرپٹ حکومت کو حماس نے 2007 میں غزہ سے مکمل طور پر نکال دیا تھا اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا, لیکن آج بھی ویسٹ بینک میں کئی علاقوں پر PLO کی حکومت ہے اور زیادہ تر فلسطینی حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ PLO کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ پیس ایگریمنٹ سائن کر لیا اور اس کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کر لیا, اور حماس کی حکومت آج بھی اسرائیل کے خلاف اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کر رہی ہے. اسی وجہ سے فلسطینوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمان حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جس ٹائم اوسلو اکارڈ سائن کیا گیا تھا اس وقت یاسر عرفات فلسطین کے پریزیڈنٹ تھے اور یاسر عرفات کے نام سے ہی غزہ کے ایئرپورٹ بنایا گیا تھا. اوسلو اکارڈ سائن ہونے کے بعد غزہ میں اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں. جرمنی, جاپان اور سعودی عرب نے اس ایئرپورٹ کو فنڈ کیا تھا اور اس کا ٹوٹل بجٹ $86 ملین تھا. 1996 میں ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اور 2 سال کے بعد 1998 میں پہلی فلائٹ آپریٹ کی گئی. اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ غزہ میں ایئرپورٹ بنایا جائے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر فلسطین میں ایک ایئرپورٹ آئے گا تو ان کی اکانومی سٹرونگ ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ آزاد ہوتے جائیں گے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس ایئرپورٹ کو چالو نہ کیا جائے. اسی وجہ سے انہوں نے 3 مہینے لگا دیے غزہ ایئرپورٹ کا نام اپروو کرتے ہوئے, 9 مہینے لگ گئے رن وے کی ڈائریکشن فائنلائز کرتے ہوئے, اور 1 سال لگ گیا ایئرپورٹ کی مشینریز امپورٹ کرتے کرتے. ایئرپورٹ کی ہر کنسٹرکشن کا سٹیپ اسرائیل کی گورنمنٹ مانیٹر کری تھی اور ان کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. 24 نومبر 1998 کو بل کلنٹن جو کہ اس وقت USA کے پریزیڈنٹ تھے اور یاسر عرفات نے غزہ ایئرپورٹ کا افتتاح کیا. وقت گزرتا گیا, 90,000 سے زیادہ پیسنجر, 100 ٹن سے زیادہ کارگو امپورٹ ایکسپورٹ ہوا. فلسطینی اس ایئرپورٹ سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کو 2 گھنٹے کا سفر کر کے ایجپٹ کا بارڈر استعمال نہیں کرنا پڑا تھا, وہ اپنے ہی شہر سے ٹریول کر سکتے تھے. اس دوران اسرائیلی حکومت کبھی ایئرپورٹ کھول دیتی تھی تو کبھی بند کر دیتی تھی, اور غزہ ایئرپورٹ میں سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی پہلے فلسطینیوں کو اسرائیل لے جایا جاتا, ان کی وہاں پر 1 گھنٹہ چیکنگ کی جاتی اور ان کو پھر جہاز میں بورڈ ہونے کی اجازت ملتی تھی. اور سال 2000 کے آخر میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں ایک جنگ چھڑ گئی. کچھ مہینوں کے بعد اسرائیل کے موجودہ پریزیڈنٹ ایریل شارون نے مسجد اقصی میں ٹیمپل وزٹ کیا, جس کے بعد فلسطینیوں کا احتجاج ہونے لگ گیا. اس واقعے کے بعد ویسٹ بینک میں بہت ظلم کیا گیا. غزہ کے اندر اسرائیل نے فوجیں بھیج دی اور اسی واقعے میں اسرائیل نے جا کر غزہ کے ایئرپورٹ تباہ کر دیا. اس واقعے کے بعد آج تک غزہ میں کوئی ایئرپورٹ نہیں بنایا گیا. فلسطینیوں کو ایجپٹ یا جارڈن کا بارڈر استعمال کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ تو غزہ چھوڑ کے جا چکے ہیں, لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ آج بھی غزہ میں بمب کے نیچے سوتے ہیں. ہمارے اپنے مسلمان ملکوں نے غزہ سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ ایک دن میں $1 ملین کما رہے تھے. اب ہم ان حالات میں فلسطین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اس دنیا کو عارضی سمجھنا ہے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے. یہودی آج مسلمانوں پر اس لیے حکومت کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان
مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، اور آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کی فجر کی نماز کا رش اور جمعے کی نماز کا رش برابر ہو جائے اس دن سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد آج مسجدوں میں کیا حالات ہیں۔ دوسرا، ہم نے ہر دن کوشش کرنے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ان 1.5 سالوں میں پوری دنیا نے بائیکاٹ کمپین سے ان کا بہت زیادہ نقصان کروایا۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے فلسطین بھائیوں کے لیے ڈونیشنز کرنی۔ ریسنٹلی سیریا ایک ڈکٹیٹر حکومت سے آزاد ہوا اور سیریا کو بہت ساری ڈونیشن کی ضرورت ہے، تو اس لیے لائف اپڈیٹ فرام سیریا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سیریا کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد کر رہا ہے، تو آپ لوگ وہاں پر جا کر ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ریلائبل پلیٹ فارم ہے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم حماس کے بارے میں بات کریں گے اور بشار الاسد کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ یہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔